أشهد أن محمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان کو اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے استعمال کو کس طرح بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. سوشل میڈیا میں خصوصاً فیس بک پر بہت سی ایسے پیجز اور بہت سی ایسی آئی ڈیز ہوتی ہیں جن کے اندر ایسی چیزیں بڑی تعداد میں بھیجی جاتی اور پوسٹ کی جاتی ہیں جو یا تو شریعت کی نظر میں حرام ہوتی ہیں یا پھر ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں ایسے افراد کی طرف سے جو دینی اشیاء میں عام مسلمان کو شکوک و شبہات کا شکار کر دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے استعمال میں اور خصوصاً فیس بک پر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھیں اسی جگہ پر ہم ایسے افراد کے پیجز کو کبھی بھی لائک نہ کریں اور نہ ہی ایسے افراد کے ساتھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر فرینڈ شپ قائم رکھیں، اس لیے کہ یہ لوگ جیسے ہم ان کے پیجز کو لائک کرتے ہیں تو وہ یہ بھی شمار کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کتنے لائکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عام افراد بھی جب انہیں یہ پیغام جاتا ہے کہ فلاں نے اس کو لائک کیا ہوا ہے آپ بھی لائک کیجئے، تو بدلے میں وہ بھی اسے لائک کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا نظریہ یا عقیدہ مضبوط ہو اور آپ ان افراد کی گفتگو سن کر کسی بھی شکوک و شبہات کسی قسم کی شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو رہے ہوں، لیکن عام افراد ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے اندر اسلامی تعلیمات میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہوں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فیس بک پر ایسے پیجز کو کبھی بھی لائک نہ کیا جائے. بہت زیادہ اور اشد ضرورت ہو تو انہیں سرچ کریں اور دیکھیں، لیکن انہیں لائک کبھی بھی نہ کریں. اور اسی طرح یوٹیوب پر آئیں تو کبھی بھی ایسے چینلز کو سبسکرائب نہ کریں جن میں ایسی اشیاء آتی ہیں جن کے اندر یا تو آپ کو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے گناہ مل رہا ہے کہ آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا ایسے افراد کی ویڈیوز سن رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو اسلامی تشخص اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. اور اگر ایسے افراد کی آپ ویڈیوز اور چیزوں سے دور رہیں گے تو اسی میں آپ کا فائدہ ہوگا اور عام افراد کا بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے باطل فرقوں اور باطل افراد کے پیجز سے پرہیز کیا جائے، ان سے دور رہا جائے اور عام افراد کو بھی ان سے دور رہنے کی تلقین کی جائے تاکہ ہر کوئی اپنی اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر باقی رکھے اور شکوک و شبہات سے دور رہ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.